رمضان کتنا بڑا انعام. تو انعام تو رب تعالیٰ خود دے رہا ہے, فرما رہا ہے کہ میں دونوں صورتوں میں, ہم آج دنیا میں رہتے ہوئے کیا طلب کر رہے ہوتے ہیں, دعاؤں میں اولاد کے لیے مانگ رہے ہوتے ہیں, پریشانیاں دور کرنے کے لیے مانگ رہے ہوتے ہیں, کوئی روزگار کے لیے, کوئی صحت کے لیے, کچھ نہ کچھ اس طرح. تو جس کو رب مل جائے, جس کو خالق کائنات مل جائے, جس کو بادشاہوں کا بادشاہ مل جائے, جس کو وہ مل گیا, اس کو اور کوئی حاجت رہے گی؟ اس کا تذکرہ ہے قرآن پاک میں. جی جی. یعنی جب کوئی آدمی اس کا وقت وصال آتا ہے جی. اس کی کئی قسمیں ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں جو موت سے خوف زدہ ہوتے ہیں, اللہ. ایک وہ ہوتے ہیں جو موت کا انتظار کرتے ہیں, ہاں اور ہاں شدید انتظار کرتے ہاں ہیں. ہاں ہاں. اور سبحان اگر کوئی اللہ. انہیں موت سے ڈرائے نا تو شورش کاشمیری کی زبان میں وہ نغمہ سنج ہوتے ہیں ہم اہل جنوں اور جھکے موت کے آگے, ہم جب بھی مرے موت پہ احسان کریں گے. اللہ اللہ. کہ ان کی زندگی حیات جاودہ میں تبدیل ہو جاتی ہے, موت حیات جاودہ میں تبدیل ہو گئی نا. تو اب یہ وہ مقام ہے جس کی طرف اللہ نے ارشاد فرمایا, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک. اس کے اندر بڑے حسن ہیں. یا ایتھا النفس, النفس کے ساتھ مطمئنہ کی صفت لگائی کہ جسے رب جس کو مطمئن قرار دے, اس سے بڑا اطمینان کس کے پاس. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. اچھا پھر ارجعی الی ربک, اس کے اندر معنویت ہے, تو واپس آ جا. واپس کون آتا ہے؟ جو کسی مشن پر گیا ہوتا ہے, کسی کام پر گیا ہوتا ہے. ٹھیک. دیکھیں نا, ایک ہے کہ بندہ خود لوٹ کے آئے, ایک ہے کہ خود رب بلائے کہ بس اب واپس آ جا, اب میں تیرا منتظر. دنیا میں لوگ انتظار کرتے ہیں نا, اب جس کا رب منتظر ہے. پھر یہ نہیں فرمایا کہ الی رب الناس الی رب العالمین, فرمایا الی رب, کی رب ہے ہی تیرا, تو میرے پاس واپس آ جا. رب تیرا ہے, تیرا انتظار کر رہا ہے, تیرا مشتاق ہے. اور کس چھان سے آ راضیۃ مردیہ, ساری زندگی تو نے مجھے راضی کرتے ہوئے گزاری ہے, اب میں تجھے راضی کروں. سبحان اللہ سبحان اللہ. فادخلی فی, جو ڈاکٹر صاحب پروفیسر صاحب فرماتے فادخلی فی عبادی, وادخلی, یہ میرے بندے ہیں, تو نے میرے لیے سارا کچھ چھوڑا, ان میرے بندوں میں شامل ہو جا. وادخلی جنتی, اور جنت کے جس مقام پر فروکش ہونا چاہے وہاں تو چل فروکش ہو جا, تیرے لیے سارے راستے کھلے. اصل ہے ایک ہے, دیکھیں نا رمضان آتا ہے نا, بندوں کی 3 قسمیں بنتی ہیں. جی. کچھ وہ ہوتے ہیں جو اس کو عادتاً گزارتے ہیں, سحری کی, افطاری کی, روزہ رکھا, صدقہ دیا, عادتاً گزارا, ٹھیک ہے, ان کا مزاج بنا ہوا ہے, وہ گزارتے جیسے ایک روٹین ہے. جی روٹین. کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جو رمضان کے آنے سے خوف زدہ ہوتے ہیں. ہم سگریٹ نوشی نہیں کر سکیں گے, ہم اگر لت پڑی ہم شراب نوشی نہیں کر سکیں گے, اب ہمارے لیے وہ اوپن مواقع نہیں رہیں گے. ٹھیک. پھر بدنامی کا بھی خوف ہوتا ہے, کریں گے تو پھر بدنام ہو جائیں گے, لوگ کہیں گے رمضان میں ہی کریں, رمضان میں بھی یہ کر دیا ایسا. تو کچھ رمضان کا سامنا اس طریقے سے کرتے ہیں, کچھ عادتاً کرتے ہیں, اور کچھ رمضان کا سامنا کرتے ہیں ایسے جیسے کوئی ان کا محبوب آ گیا. ہاں ہاں سبحان اللہ. وہ تو سارے سال سے انتظار میں تھے کہ محبوب کب آئے گا, کب آئے گا. اور جو چیز محبوب سے ملانے والی ہوتی ہے وہ بھی محبوب ہوتی ہے. دیکھیں نماز کو معراج المومنین کہا گیا ہے. کیوں کہا گیا ہے؟ کہ بذات خود رکوع سجدہ تو مطلوب نہیں ہے, اللہ کی ذات مطلوب ہے نا. تو نماز اس وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے قرار ہوتے تو حضرت بلال کو فرماتے, ارے ہے نا یا بلال, بلال نماز کے ذریعے سے ہماری ٹھنڈک کا انتظام کرو, آواز حق بلند کرو, رب سے ملاقات کا وقت آ گیا. سبحان اللہ. تو ہمیں چاہیے اس مہینے میں کہ اللہ نے اگر یہ شرف بخشا ہے تو ہم رمضان کو اپنا محبوب بنائیں. آمین. اور یہ ایسا محبوب ہے جو خالق حقیقی کی بارگاہ میں لے جائے گا. حدیث پاک میں آتا ہے 2 چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کریں گی, سفارش کریں گی, اور ان کی سفارش مانی جائے گی. ان میں سے ایک رمضان ہے اور ایک قرآن ہے. سبحان اللہ. رد نہیں کی جائے گی. سبحان اللہ. یعنی یہ تو مطلب ایسا سرٹیفکیٹ ہے نا جس کو آپ کوئی تبدیل نہیں کر سکتا, کوئی چھین نہیں سکتا. بس ایک دفعہ اس کو محبوب سمجھ کر اس کا استقبال تو کریں. سبحان اللہ. پھر سب یہ جو آپ نے فرمایا اس کو محبوب بنا لیں, بڑی خوبصورت بات ہے. جب آپ کسی کو محبوب بنا لیتے ہیں, اس کے دیدار کے لیے بھی تڑپ رہے ہوتے ہیں, پھر اس کا خیال بھی رکھ رہے ہوتے ہیں, ہر وقت آپ کے ذہن میں وہی ہوتا ہے کہ کسی طرح میرا محبوب ناراض نہ ہو جائے. تو یہ رمضان کا ہم نے خیال کس طرح سے رکھنا ہے, کیونکہ آج پہلے دن ہم یہ بات کر رہے ہیں
اور ہم نے وہ 1000 مہینوں سے بہتر رات کی ابھی سے، اگر کیونکہ آپ نے فرمایا نا کہ 2 مہینے پہلے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اور صحابہ 6 مہینے سے تیاری انتظار. تو اب ہم کیا کریں کہ آج سے ہی ہم وہ تیاری پکڑیں؟ کیا ہمارے معمولات ہونے چاہیے؟ کس طرح سے رمضان میں ہونا چاہیے؟ اس میں جو خوبصورت طریقہ ہے نا، جی ایک بات تو یہ ذہن میں رہے ہمارے ناظرین کی، ہمارا رب جو ہے وہ رب خوف نہیں ہے، رب محبت ہے. سبحان اللہ، بہت اس کا بہت ضروری. یہ شعور ہماری نسل میں راسخ ہو، ہمارے لوگوں میں راسخ ہو. دیکھیں نا، رحمتی سبقت غضبی، ہاں میری رحمت میرے غضب پر حاوی. اچھا دیکھیں نا، اس نے اپنا تعارف کرایا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. سبحان اللہ. وہ رب العالمین کا جو تعلق ہے کائنات سے، اور خصوصاً کائنات کے خلیفہ سے، حضرت انسان سے، وہ رحمت پر مبنی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا رب رب محبت ہے. تو جس سے محبت ہوتی ہے نا، اس کے سامنے بندہ کوئی حجاب نہیں رکھتا، اس سے ساری باتیں کر لیتا ہے نا، بے شک، جس طرح ماں سے بندہ کر لیتا ہے. ماں بھی تو رب کی رحمت کا ایک مظہر ہے نا، اس کی بے ممتا. شک، بے شک. ساری باتیں کرتے ہیں نا، جو والد سے نہیں کر سکتے وہ والدہ سے کر لیتے ہیں. جی جی، تو آپ رب سے باتیں کرنا شروع کرتے ہیں، سبحان اللہ. سبحان جس طرح اللہ ہم سے باتیں کرتا ہے. اب قرآن پڑھیں نا، کئی مقامات ہیں جہاں رب نے اتنے خوبصورت انداز میں انسان سے باتیں کی ہیں کہ انسان کی روح جو ہے وہ رقص کنا ہو جاتی ہے. آہا، مثلا آہا، دیکھیں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک. اب سنیں، وہ غفلت میں پڑے ہوئے انسان، آئے ہائے ہائے، تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ اوئے ہوئے، تیرے رب کے بارے میں، رب ہے ہی تیرا. آئے ہائے ہائے. اور جو سبحان تیرا اللہ، رب ہے وہ کون ہے؟ وہ قہار، وہ جبار نہیں، وہ ہے ہی کریم، بے ربک الکریم. کریم. اور پھر کریم ہونے کی 3 نعمتوں کا اس نے ذکر کیا. الذی خلق کا، جس نے تجھے پانی کی بوند سے پیکر رانا بنا دیا ہے. فعدلک، فسوا کا، پھر تیرے اعضاء کو برابری بخشی، متساوی کیا. فعدلک، پھر جو عضو جہاں ہونا چاہیے تھا وہاں رکھا. اس اتنے کریم رب کے بارے میں بھی تو دھوکے میں پڑ گیا. اوئے ہوئے، اوئے، یہ بات ہے نا اللہ نے کی. سبحان اللہ. اسی طرح ایک جگہ پر اللہ فرماتا ہے، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. انسانو، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ قرآن کی آیت ہے یہ. وہ عذاب دے کر تمہیں کیا کرے گا اگر تم شکر کی روش اختیار کر لو اور ایمان کے ٹریک پر چل پڑو. انسانوں کے شکر کی اور ایمان کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، اس کا فائدہ بھی انسانوں کو ہی ہے، بے شک، ہم جنسوں کو ہی ہے. تو اللہ فرماتا ہے اگر تم ایمان اور شکر کی روش اختیار کر لو، وہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ اچھا، پھر اس نے راستے رکھے. یعنی دیکھیں نا، اس سے بڑی رحمت کیا ہو سکتی ہے اسامہ بھائی؟ بندہ حیران ہوتا ہے. میرا کسی کے ساتھ کوئی شکر رنجی ہو جائے، ناراضگی ہو جائے، کنفلکٹ ہو جائے، میکسیمم یہی ہوتا ہے نا کہ میں اس کو معاف کر دوں. رب کا ظرف دیکھیں، وہ صرف معاف نہیں کرتا، وہ تو کہتے سچے دل سے آ جاؤ، میں تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل. اللہ 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 اللہ، سبحان اس سے بڑا ظرف ہو سکتا ہے؟ نہیں. یہ کریم ہونا ہے نا. اللہ اللہ. اور جو ناصر بھائی فرما رہے تھے استغفار کے حوالے سے، خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ گیا اور کہا، حضرت خشک سالی ہے، قحط ہے، دعا فرمائیں. تو انہوں نے کہا جی استغفار کریں. دوسرا بندہ آیا، اس نے کہا فقر ہے، فاقہ کشی ہے، آپ نے فرمایا استغفار کریں. تیسرا آیا، اولاد نرینہ نہیں ہے، آپ نے فرمایا استغفار کریں. چوتھا آیا، میرے باغ تھا سوکھ گیا ہے، ویران ہو گیا، آپ نے فرمایا استغفار کریں. امام قرطبی نے لکھا. تو وہ بندے بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے حضرت کمال ہے، جس نے بھی سوال کیا آپ کہتے استغفار کریں. انہوں نے کہا یہ قرآن پاک ہے، استغفروا ربکم، اپنے رب سے استغفار کرو، انہ کان غفارا، وہ بہت بخشنے والا ہے. پھر آگے انعامات ذکر کیے، یرسل السماء علیکم مدرارا، موسلادھار بارش برسائے گا. آہا ہا، ٹھیک ہے، یعنی قحط سالی ختم. یمددکم باموال، مال نہیں، اموال، مختلف مال و دولت دے کر تمہاری امداد کرے گا. تیسرا اولاد کا مانگا تھا، اولاد نرینہ کا، وبنین، بیٹے دے گا تمہیں. اللہ. آگے وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہیں باغات بھی بنائے گا اور باغات میں نہریں بھی رواں ہوں گی. سبحان اللہ. ایک استغفار کی اتنی پاور ہے. 3 کام اگر آدمی کر لے نا،
جی جی جس طرح ناصر بھائی نے فرمایا سب سے پہلے بندہ اٹھے نا سحری میں افطاری میں جس وقت موقع ملے 3 دفعہ کہے الحمدللہ رب العالمین، شکر کرے. شکر نعمتوں کو قابو کرنے کا ذریعہ ہے. نعمتوں کو کے بارے میں کہتے ہیں یہ وحشی جانوروں کی طرح ہے، تو ان کی رسی ہے، شکر باندھ کے رکھتا ہے یہ، ٹھیک. وہ بھی ضائع نہیں ہوتی اور بھی آتی ہے. سبحان اللہ. شکر. اور دوسرا درود شریف ٹھیک. مقبول نعمت، اور تیسرا استغفار. بس بندہ یہ 3 پکی کر لینا، عادت بنا لے، اس کی زندگی کا راستہ کبھی کھوٹا ہو ہی نہیں سکتا، اس کی منزل کھوٹی ہو ہی نہیں سکتی. سبحان اللہ.